ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور کہاں کہاں فعل لازم آیا ہے اس کی نشاندہی کریں گے، اور جملہ یہ فعلیہ کیوں ہے اس کی وضاحت بھی ہوگی۔ پڑھیے، لکھیے اور ترجمہ کیجیے۔ ذهب احمد الى مکتب البرید اليوم، 6 الفاظ پر مشتمل یا 5 الفاظ پر مشتمل یہ جملہ ہے۔ ذهب گیا، احمد الى طرف، مکتب البرید پوسٹ آفس کے، اليوم آج، گیا احمد پوسٹ آفس کی طرف آج۔ ذهب احمد الى مکتب البرید اليوم، گیا احمد پوسٹ آفس کی طرف آج۔ اب اس جملے کے آغاز میں ذهب ہے، اس لیے اس کو جملے فعلیہ کہتے ہیں، اور ذهب محض احمد کے ملنے پر پورے معنی دے رہا ہے کہ احمد گیا، اس لیے ذهب فعل ماضی لازم ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب جملے کی ترکیب ہم کریں گے تو کہیں گے ذهب فعل ہے، احمد فاعل ہے۔ فی الحال ہم 2 ہی الفاظ سمجھیں گے، فعل اور فاعل، اور ذهب محض فاعل کے ملنے سے پورے معنی دے رہا ہے، اس لیے ذهب فعل لازم ہوا، فعل ماضی لازم۔ ذهب احمد الى مکتب البرید اليوم، گیا احمد پوسٹ آفس کی طرف آج، یا احمد آج پوسٹ آفس کی طرف گیا۔ اردو میں فعل آخر میں آتا ہے، عربی میں شروع میں آتا ہے۔ یہ ہوئی مذکر کی مثال۔ اب مؤنث کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں ذهبت فاطمۃ الی الصیدلیۃ اليوم، گئی فاطمہ فارمیسی کو آج۔ فاطمہ آج فارمیسی گئی، فاطمہ آج فارمیسی گئی۔ ذهبت مؤنث آیا، چونکہ فاطمہ فاعل ہے جو مؤنث ہے۔ فاعل اگر مؤنث ہوگا تو فعل بھی مؤنث ہوگا، فاعل اگر مذکر ہوگا تو فعل بھی مذکر ہوگا۔ تو پڑھیں گے ہم، گئی ذهبت گئی فاطمہ الی الصیدلیہ فارمیسی کی طرف، اليوم آج فاطمہ فارمیسی گئی۔ ذهبت انت، یہ تو دیکھو دونوں، ذهب احمد ذهبت فاطمہ، جب فاعل موجود ہوگا تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا اور غائب کا صیغہ آئے گا، غائب کا صیغہ۔ ذهب بھی غائب کا ہے، ذهبت بھی غائب کا ہے۔ ذهب واحد مذکر غائب ہے، ذهبت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ اب مخاطب کو کہہ رہے ہیں ذهبت انت، تم گئے۔ ذهب سے تم گئے کہنا ہے، ذهب وہ گیا، اور تم گئے کہنا ہے تو ذهبت کہیں گے۔ ذهب کے آخر میں تے زبر تا لگا دیے تو تم کے معنی آتے ہیں، تا تم، تی لگا دیے تو تم عورت، اور تو لگا دیے تو میں۔ ذهبت تم گئے، ذهبتی تم عورت گئیں، اور ذهبت میں گیا۔ تا تی تو، تا واحد مذکر حاضر، تی واحد مؤنث حاضر، تو واحد متکلم۔ ذهبت انت تم گئے، الی المستشفیٰ دواخانے کی طرف، اليوم آج، تم آج دواخانہ گئے، تم آج دواخانہ گئے، تم گئے مخاطب کا صیغہ ہے۔ جب ہم ماضی کے گردان کریں گے تو اس میں غائب کے 6 صیغے آئیں گے، مخاطب کے 6 صیغے آئیں گے، متکلم کے 2 آئیں گے، اس طرح 14 صیغے۔ ذهبت انت تم گئے، الی المستشفیٰ دواخانہ، اليوم آج۔ ذهبتی انتی، دیکھو میں ابھی بتایا تھا کہ ذهب کے آخر میں تی لگا دیے تو واحد مؤنث حاضر بن جاتا ہے۔ انتی یعنی تم عورت گئیں، ذهبتی انتی تم گئیں، الی المطار ایئرپورٹ، امس کل، یسٹرڈے گزشتہ کل، تم گزشتہ کل ایئرپورٹ گئیں۔ ذهبت انا، تو لگا دینے سے میں کے معنی ہوتے ہیں۔ ذهب کے آخر میں تو لگا دیے تو میں کے معنی ہوتے ہیں۔ ذهبت میں گیا، ذهبت انا، مزید سمجھانے کے لیے لفظ انا بھی آگے بڑھا رہے ہیں کہ میں گیا، الی المستشفیٰ
دواخانے کی طرف، امس یسٹرڈے کل گزشتہ میں دواخانے کی طرف گیا. تو یہ متکلم ہے، یہ واحد متکلم بولتے ہیں اس کو. ذہبنا، یہ نون الف نہ لگا دیے تو ہم کے معنی ہوتے ہیں. نحن ہم، ذہبنا ہم سب گئے، ذہبنا ہم سب گئے، الی محطۃ القطار ریلوے اسٹیشن، امسی کل ہم ریلوے اسٹیشن گئے. ذہبنا تو ذہبا واحد مذکر غائب، ذہبت واحد مؤنث غائب، ذہبتا واحد مذکر حاضر، ذہبتی واحد مؤنث حاضر، ذہبتو واحد متکلم، ذہبنا جمع متکلم. یہ ایسے نام دیے جاتے ہیں. آپ جب گردان پڑھیں گے تو اس کی تفصیل آپ سمجھ جائیں گے. خرج احمد من المستشفى امسی، نکلا احمد دواخانے سے کل، نکلا احمد دواخانے سے کل احمد دواخانے سے نکلا. ابھی تک ذہبہ کی مثالیں آئیں، اب یہاں سے خرجہ کی مثال دے رہے ہیں. خرجہ احمد، ذہبہ تھا تو الی آیا تھا، خرجہ آ رہا تو من آ رہا. نکلا احمد دواخانے سے کل. خرجت فاطمہ، فاطمہ مؤنث ہے لہذا خرجت آیا. احمد مذکر تھا تو خرجہ آیا تھا. فاطمہ مؤنث ہے تو خرجت نکلی. خرجہ نکلا، خرجت نکلی. فاطمہ من مکتب البرید پوسٹ آفس سے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. خرجت، فعلت، جلست، ذہبت، ایسا واحد مؤنث غائب. خرجتو انا، میں نکلا، واحد متکلم. خرجتو انا، میں نکلا، من المطاری ایئرپورٹ سے. خرجتو انا، میں نکلا، من المطاری ایئرپورٹ سے. خرجتو انا، میں نکلا ایئرپورٹ سے. خرجتو انا لگانے سے تو کے معنی ہے، میں کے معنی ہے. خرجنا نون الف کے ساتھ تو ہم نکلے. خرجنا ہم نکلے. نحن مزید تاکید کے لیے لکھ رہے ہیں بریکٹ میں تاکہ آپ سے یہ سمجھیں کہ اس کے معنی ہم کیا آتے ہیں. ہم نکلے من محطۃ القطار ریلوے اسٹیشن سے. ہم نکلے ریلوے اسٹیشن سے. خرجنا ہم نکلے من محطۃ القطار ریلوے اسٹیشن سے. جلسہ احمد، اب یہ علی الکرسی، اب یہاں جلسہ کی مثال، پہلے ذہبہ کی، پھر خرجہ کی، اب یہاں جلسہ کی مثال دے رہے کہ یہ تینوں بھی فعل ماضی لازم ہیں. جلسہ احمد علی الکرسی، بیٹھا احمد کرسی پر. احمد بیٹھا کرسی پر، احمد کرسی پر بیٹھا، ایسا. جلسہ احمد، احمد بیٹھا، علی الکرسی کرسی پر. جلستو میں بیٹھا، پھر مزید تاکید کے لیے انا لائے بریکٹ میں. جلستو انا، انا کو تو کے ذریعے یعنی میں کے معنی تو کے ذریعے دیتے آخر میں تو لگا کر. جلستو میں بیٹھا، انا میں، جلستو انا میں بیٹھا، علی الکرسی کرسی پر. میں بیٹھا کرسی پر. جلستو انا علی الکرسی، میں بیٹھا کرسی پر. جلسنا ہم بیٹھے، نحنو، جلسنا نحنو ہم بیٹھے، علی الکرسی کرسی پر. ہم بیٹھے کرسی پر. جلسنا ہم بیٹھے کرسی پر. دیکھیے یہ فعل ماضی لازم کے 3 فعل بتائے یہاں. ذہبا، خرجا، جلسا. ذہبا وہ گیا، خرجا وہ نکلا، جلسا وہ بیٹھا. اب ان کی گردان، ماضی کی گردان ہوتی ہے، اس گردان کو اس طرح پڑھتے ہیں. غائب کے 6 صیغے. غائب صیغہ کہتے ہیں لفظ کو. صیغہ جو بناتے ہم ایک لفظ سے دوسرے لفظ سے، جیسا صیغہ کے معنی اثر آتے ڈھالنا، سنار جیسا ڈھالتا ہے ایک شکل سے دوسرے شکل میں، اس کو ڈھالنا کہتے ہیں، صیغہ کہتے ہیں.
تو یہ بھی ڈھالے جاتے ہیں، وہ ایک گیا، وہ دو گئے، وہ سب گئے، وہ ایک گئی، وہ دو گئے، وہ سب گئے۔ اب یہ ڈھال رہے ہیں ہم واحد سے تثنیہ میں، تثنیہ سے جمع میں، مذکر سے مؤنث میں، غائب سے مخاطب میں، تو یہ اس کو صیغہ کہتے ہیں۔ تو ہم عربی گردان غائب سے شروع ہوتی ہے، وہ سے، وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ سب مرد، وہ ایک عورت، وہ دو عورتیں، وہ سب عورتیں، وہ ایک گیا، وہ دو گئے، وہ سب گئے، وہ ایک گئیں، وہ دو گئیں، وہ سب گئیں، ایسا۔ تو عربی میں بولیں گے ذہبا، وہ گیا، ذہبا، وہ دو مرد گئے، ذہبو، وہ سب مرد گئے، ذہبت، وہ ایک عورت گئی، ذہبتا، وہ دو عورتیں گئیں، ذہبنا، وہ سب عورتیں گئیں۔ مذکر 3 مؤنث 3 ملا کے 6 بنے غائب کے۔ اب وہاں سے ہم آ رہے ہیں مخاطب میں، حاضر میں، سیکنڈ پرسن میں۔ یہ تھرڈ پرسن تھا، غائب تھا۔ اب سیکنڈ پرسن میں، مخاطب میں یا حاضر میں مذکر بھی ہوگا 3، مؤنث کے بھی ہوں گے 3۔ مذکر واحد ہوگا، تثنیہ ہوگا، جمع ہوگا۔ ایک کو واحد کہتے ہیں، دو کو تثنیہ، تے سے نون یہ ہے، تثنیہ کہتے ہیں، اور دو سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ تو ذہبہ سے مخاطب کا صیغہ واحد مذکر حاضر آئے گا، ذہبتا، تا لگاتے ہیں، مخاطب میں یا حاضر میں تا لگاتے ہیں۔ ذہبتا، تو ایک مرد گیا، ذہبتا، تم ایک مرد گیا، ایسے بھی بول سکتے ہیں۔ ذہبتا، ذہبتما، تا کے بعد تما لگاتے ہیں تو دو بنتے ہیں۔ ذہبتما، تم دو مرد گئے، ذہبتم، تم سب مرد گئے، تم سب مرد گئے، ذہبتم، تا، تما، تم۔ ذہبہ کے آخر میں تا لگاتے تو ذہبتا ہوتا، تما لگاتے تو ذہبتما ہوتا، تم لگا دی تو ذہبتم ہوتا۔ مؤنث کو تی لگاتے ہیں، ذہبتی، تو گئی، تو عورت گئی، تم ایک عورت گئیں، ذہبتی، تی لگاتے ہیں۔ تما مذکر مؤنث دونوں میں بھی آتا ہے تثنیہ کو، ذہبتما، تم دو عورتیں گئیں، اور تم سب عورتیں گئیں کو آخر میں لگاتے ہیں تنّا، تنّا، ذہبتنّا، خرجتنّا، جلستنّا، تم سب عورتیں گئیں، ذہبتنّا۔ تو تی، تما، تنّا، تی ذہبتی، تما ذہبتما، تنّا ذہبتنّا، تم سب عورتیں گئیں، 3 مذکر 3 مؤنث ملا کے 6 مخاطب کے۔ متکلم میں مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے تو لگا دیتے ہیں، ذہبتو، میں گیا مذکر، ذہبتو، میں گیا مؤنث، میں گئی، ذہبتو، میں گیا، ذہبتو، تو لگاتے ہیں آخر میں۔ اور نا، ذہبنا، ہم گئے، چاہے ہم 2 مذکر گئے تو بھی ذہبنا، سب مذکر گئے بھی تو ذہبنا، 2 مؤنث گئیں بھی تو ذہبنا، 2 سے زیادہ گئیں بھی تو ذہبنا۔ ہم 2 مرد گئے، ہم سب مرد گئے، ہم 2 عورتیں گئیں، ہم سب عورتیں گئیں، ان چاروں کے لیے آتا ہے ذہبنا۔ تو 6 غائب، 6 حاضر اور 2 متکلم، ایسے کل ماضی کے صیغے 14 ہوتے ہیں۔ اور پڑھتے ہیں ذہبا، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتنّا، ذہبتو، ذہبنا۔ خرجہ سے خرجہ، خرجا، خرجو، خرجت، خرجتا، خرجنا، خرجتا، خرجتما، خرجتم، خرجتی، خرجتما، خرجتنّا، خرجتو، خرجنا۔ جلسہ سے جلسہ، جلسا، جلسو، جلست، جلستا، جلسنا، جلستا، جلستما، جلستم، جلستی، جلستما، جلستنّا، جلستو، جلسنا۔ اس طرح کے ماضی کی پوری گردان ہوتی ہے۔